بڑا فرق ہے سننے میں اور دیکھنے. لہذا وہ جو بکرات بنے بیٹھے ہیں اور صحابہ کے عمل پر انگلی اٹھاتے ہیں، ان کی حماقت کا کوئی اندازہ ہے؟ کہ نسبت خاک را بعالم پاک، جنہوں نے دیکھ کر کے عمل کیا ہے، میں سن کر کے اور پڑھ کر کے نہیں کیا ہے، ان پر آپ تنقید کرتے ہو پھٹے منہ پر. تمہیں ہوا کیا ہے؟ ان کے آپس میں جو اختلافات ہیں، جیسا ہوتا ہے کہ چار آدمی جہاں رہتے ہیں وہ اختلاف ہوتا ہی ہے، اس میں بھی ہم کو آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بہت اونچے لوگ تھے. وہ جتنے اونچے تھے ہم اتنے ہی نیچے ہیں، یہ سمجھ لینا. اگر اونچے ہیں تو کس سے اونچے ہیں؟ ہم سے، سب سے. تو کسی نیچے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جو اس سے بہت اوپر ہے اس پر نکتہ چینی کرے. ہم بہت نیچے ہیں، بہت پیچھے ہیں، اور بہت اونچے تھے، بہت آگے تھے. ہمیں مشاجرات صحابہ میں ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس بڑوں کے معاملے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. آج میں دیکھتا ہوں یہ زمانے والے صحابہ کے معاملے کو لے کے بیٹھے ہیں، اور یہ ان کے قدموں سے اڑنے والی خاک کے برابر بھی یہ نہیں ہے. ان کے بکرات جتنے ہیں، ان کے نقاد جتنے ہیں، ان کے ماہرین فن جتنے ہیں، ان کے جوتے سے اڑنے والی خاک اور دھول کے برابر یہ نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ اپنی حد میں رہیں. ایسے بھی وہ قوم اوپر نہیں آ سکتی جو اپنے بزرگوں پر تنقید کرتی ہے. اسی لیے مثل مشہور ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ خطائے بزرگاں گرفتن خطاس. بزرگوں کی خطا جو ہے، کمزور آدمی اس کا ذکر کرے یہ بھی خطا ہے. آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ ان کی خطا کا ذکر کرو، ان کی خطا بھی الگ ہے. آج بات سمجھ. تو بہت اونچے تھے، ہم بہت نیچے ہیں. بہت نیچے والے کو کیا معلوم کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کچھ نہیں. ان کا معاملہ وہ جانا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی ان میں جو کچھ ہوا سمجھ میں صحابہ جو ہے کچھ مولا علی کے ساتھ ہو گئے، کچھ امیر معاویہ کے ساتھ ہو گئے، کچھ جو ہے دونوں سے الگ ہو گئے. سب صحابی ہیں اپنی اپنی حضرت، وہ ان کا معاملہ تھا. لیکن ہمیں حق نہیں پہنچتا ہے کہ خواہی نہ خواہی کسی پر تنقید کریں. اب ذرا ان کے اونچے ہونے کی بات بتاتا ہوں. مولا علی اور امیر معاویہ کے درمیان مقام صفین پر بڑی خونریز جنگ ہوئی. شاہ روم نے امیر معاویہ کو لکھا کہ علی جو ہے تمہیں اکھاڑ پھینکنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ اجازت دو تو ہم آپ کے ساتھ مل کر کے سمجھ میں آئے وہ جنگ کریں، اور جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں ان کو نہ کرنے دیں. تو کوئی ایسے وقت میں مدد پا کر کے خوش ہوتا ہے نا کہ چلو کہیں اس میں. آج یہی سب چل رہا ہے. امیر معاویہ کا جواب سنیے. کہا وہ رومی کتے، کتا کہا، وہ مدد کی پیشکش کر رہا ہے، یہ کتا کہہ رہے ہیں. کرے گا کوئی؟ ہے کوئی کسی کو؟ سب مغرب کے تلوے چاٹ رہے ہیں، 57 ممالک ہیں، باتیں سب ادھر ادھر کی بنا رہے ہیں. خدا کیا کیسی یہ بات بنائیں گے مجھے معلوم نہیں ہے، بات ہی بنا رہے ہیں. یہاں امیر معاویہ سے سیکھیں. کہو رومی کتے، تو علی کے خلاف میری مدد کرے گا؟ یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، اس میں تجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھا آج مغرب کون سی چیز ہے جس میں دخیل نہیں ہے؟
کتنی حکومتیں بنا چکا ہے، کتنی حکومتیں بگاڑ چکا ہے، جتنی ہیں سب اس کے زیر نگی ہیں. میرے امیر معاویہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں ہے. کیا یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، اس میں تجھے یہ اتنے اونچے آدمی ہیں، بہت اونچے، بہت اونچا آدمی جو ہوگا ایسا کرے گا. ورنہ تو پھر ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. قریب تھا کہ مولا علی ان کو شکست دے دیں امیر معاویہ کو، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کہا. پھر اتنا ہی نہیں کہا کہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، ہم طے کر لیں گے. یہی کہنا چاہیے مسلم حکمرانوں کی، آپ دخیل مت ہو، ہمارا آپس کا ہے. لیکن ان کو منہ کہاں ہے، ان کو اب انسان اور انسانیت عزیز نہیں ہے، ڈالر عزیز ہے، ریال عزیز ہے، زمین عزیز ہے. انسان اور انسانیت سے ان کو کوئی سروکار نہیں، ان حکمرانوں کو. یہ اتنا ہی نہیں کہا انہوں نے یہ بھی کہا، یہ بھی دیکھنے کہ اگر علی کے خلاف تو لشکر لے کے آیا تو پہلا آدمی جو علی کے جھنڈے کے نیچے جنگ کرے گا وہ امیر معاویہ ہو. علی کے جھنڈے کے نیچے اتنا بڑا کلیجہ لاؤ پھر بات کرو. زبانیں تمہاری لمبی ہیں، دل بہت چھوٹا ہے تمہارا. یہ چھوٹے دل پر اتنی لمبی زبان نہیں چاہیے. ابھی تم کیا سمجھو کہ امیر معاویہ کیا، تمہیں کیا معلوم صحابہ کس کو کہتے ہیں. تمہیں ہوا بھی نہیں لگی ہے جہاں سے وہ گزرے ہیں.